نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگ و دوستو، اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کلام اللہ میں یہ ارشاد فرمایا قربانی کے متعلق کہ اللہ کے پاس نہ تو تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، بلکہ جو چیز اللہ رب العزت کے پاس پہنچتی ہے وہ ہمارا اور آپ کا تقوی ہے کہ کس خشوع و خضوع کے ساتھ ہم نے اللہ کی راہ میں قربانی دی۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قربانی ہمیں اور آپ کو کیسی دینی چاہیے، یہ ساری چیزیں قرآن کے ذریعے سے، احادیث کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی گئی۔ ہمیں بتایا گیا کہ ہم جو قربانی کریں تو کس طرح سے کریں، اس کا مقصد کیا ہو، ہمیں قربانی کے عوض کیا ملے گا، یہ ساری چیزیں قرآن میں، احادیث میں موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم یہ جو قربانی کرتے ہیں اس کے عوض ہمیں کیا ملے گا؟ تو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ جو جانور ہم ذبح کرتے ہیں اس کے جسم پر جتنے بھی بال ہوتے ہیں، ہر بال کے عوض اس شخص کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو یہ تو قربانی کا صلہ ہے۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، آج ہم اور آپ جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں اس معاشرے میں قربانی کا خشوع و خضوع کے ساتھ کر دینا یہ بہت بڑی بات ہے، چونکہ کسی نہ کسی درجے میں وہ خشوع اور خضوع باقی نہیں رہتا جو اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہمارے اندر خشوع اور خضوع ہو، نیک نیتی کے ساتھ ہم قربانی کو کر رہے ہوں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان مال کو بھی خرچہ کرتا ہے، مال کو لگاتا ہے، مشقتیں بھی برداشت کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی راہ میں اس کی قربانی قابل قبول نہیں ہوتی۔ احادیث مبارکہ ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہیں کہ ہم اور آپ یہ جو قربانی ہے محض گوشت خوری کا نام نہیں ہے کہ پہلے دن بکرا کیا، دوسرے دن بکرا کیا، تیسرے دن پٹا کر لیا، قربانی ختم ہو گئی۔ نہیں، قربانی ایک عظیم عبادت ہے۔ اگر ہم اور آپ یوں کہیں کہ ہم تو پورے سال گوشت کھاتے ہیں، یہ بھی ایک گوشت ہے۔ اگر اس مثال کو ہم سمجھنا چاہیں تو پورے سال ہم پانی پیتے ہیں، پورے سال ہم اور آپ پانی پیتے ہیں، لیکن
کوئی عرب میں جائے، حج کرنے جائے، عمرہ کرنے جائے اور وہاں آب زمزم جو ہے وہ نہ پیے تو یہ بیوقوفی ہے، کیونکہ پانی کا بھی بالواسطہ اللہ سے ہی ہے، لیکن ایک خصوصی واسطہ وہ زمزم کا ہے۔ یہ مثال اس لیے دی کہ بعض لوگ جو ہیں وہ قربانی کو کرتے ہیں لیکن اس کا گوشت نہیں کھاتے، اس کا گوشت اپنے گھر کے اندر لے کر نہیں آتے، دور ہی دور سے وہ حصہ کر لیتے ہیں، بکرا کر لیتے ہیں، لیکن اپنے گھر لے کر نہیں آتے۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، اس کو تکبر کی نشانی بتائی۔ اگر ہم قربانی کو کر رہے ہوں، اگر چھوٹا جانور ہے تو ہم اپنے آس پاس کریں، اس کے گوشت کو کھائیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے عید الاضحیٰ کا روزہ حرام قرار دیا، یعنی کوئی شخص اس دن اگر روزہ رکھتا ہے تو وہ حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس دن اپنی طرف سے میزبانی کرتا ہے بندوں کی۔ قرآن نے بھی اس کا اشارہ کیا کہ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کہ اس میں سے کھاؤ اور کچھ حصہ غربا کو، مساکین کو دے دو۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ گوشت تو ہم پورے سال کھاتے ہیں، تو یہ دلیل صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس گوشت کا تعلق اللہ سے ہے، عبادت سے ہے۔ پوری سال گوشت کا کھانا ثواب نہیں ہے، لیکن قربانی کے گوشت کا کھانا یہ ثواب ہے، یہ اللہ کی طرف سے میزبانی ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، ہمیں اور آپ کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جو قربانی ہم دے رہے ہیں، کر رہے ہیں، اس کو اخلاص کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ ہم کرنے والے بنے اور اس کو کھانے والے بھی بنے، کیونکہ حدیث میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ بھر کر کھانا بہت کم کھاتے تھے، لیکن جب اللہ کے رسول نے 63 اونٹ قربان کیے، نحر کیے، تو حدیث میں موجود ہے کہ ہر اونٹ میں سے تھوڑا تھوڑا اللہ کے رسول نے کھایا تھا۔ تو یہ کر کے کیوں دکھایا؟ اس لیے دکھایا کہ جو آنے والی نسلیں ہیں، جو آنے والے لوگ ہیں، وہ اس بات کو سمجھیں کہ قربانی کے گوشت کا کھانا یہ ثواب ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، ہم اور آپ قربانی جتنے خشوع و خضوع کے ساتھ کریں گے، تب جا کے ہم اس آیت کے مصداق بنیں گے کہ اللہ رب العزت کے پاس اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ ہمارا اور آپ کا تقویٰ ہے، کہ ہم کتنا ڈرتے ہوئے، کتنا خشوع و خضوع کے ساتھ ہم اس عبادت کو کرنے والے بن رہے ہیں۔ اس عبادت کا مقصد دکھلاوا، ریاکاری یہ نہیں ہے کہ آپ اور ہم جانور جو ہیں خوبصورت سے خوبصورت، مہنگے سے مہنگا، تگڑے سے تگڑا خرید کر لا رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں اور آپ کو لوگ یہ کہیں کہ فلاں صاحب بہت شاندار جانور لے کر آئے، بہت تگڑا لے کر آئے، اور پھر ہم اندر سے اپنے آپ میں بڑائی محسوس کریں، فخر محسوس کریں کہ لوگ تو میرے جانور کی تعریف کر رہے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اور آپ کے اندر
दीमक की तरह हमारी नेकियों को खत्म कर देते हैं और हमें और आपको अंदाजा नहीं होता। इसीलिए कुरान ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वो तक़वे का किया है, यानी अल्लाह से डरते हुए, अल्लाह के सामने खुशू खुजू के साथ हमारी जो कुर्बानी हो उसमें रियाकारी ना हो, दिखलावा ना हो, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह हो, अल्लाह को राजी करना हो। कुर्बानी सिर्फ इस उम्मत को नहीं दी गई, बल्कि आप तौरात है, इंजील है, जब इन किताबों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इससे पीछे जो उम्मतें गुजरी हैं उन पर भी कुर्बानी थी। अब हमें और आपको जो कुर्बानी दी गई है वो एक अजीम इबादत है, और उस इबादत का खत्म हो जाना महज बस इतना सा है कि दिल में तकब्बुर का आ जाना, दिल में बड़ाई का आ जाना। मुहद्दिसीन इस बात को लिखते हैं कि इस जमाने में तकब्बुर आम होता है। शैतान जो है दिल में वसवसे डालता है, किस चीज के? बड़ाई के, कि दिल के अंदर बड़ाई आ जाए कि मैं जो कुर्बानी कर रहा हूं मेरी टक्कर की कोई कुर्बानी नहीं कर रहा है, तो बस आपकी कुर्बानी यही खत्म हो गई। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, इससे हमें और आपको बचना है, तब जाकर हमारी कुर्बानी अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल होगी। अगर हम अपने दिल को बिना साफ किए हुए, तकब्बुर को बिना हटाए हुए, खुशू खुशू को दिल में ना भरते हुए कुर्बानी को करेंगे तो अल्लाह हमारी कुर्बानी को कबूल नहीं करेगा। बहुत सारे ऐसे अगलातुल आवाम हैं, यानी वो बातें जो आवाम में चलती रहती हैं और उसका कोई सबूत नहीं होता, ना हदीस से ना कुरान से, कुछ नहीं होता। कुछ ऐसी बातें हैं कुर्बानी के मुतालिक भी जो लोगों के दरमियान खूब चलती हैं, हालांकि उसकी कोई असल नहीं है, वो सरासर गुमराही है और जिहालत है। सबसे पहली बात जो आवाम के दरमियान मशहूर है वो ये कि घर के अंदर 4 लोग हैं और सब चारों के चारों साहिबे निसाब हैं, लेकिन उसके बावजूद एक आदमी का कुर्बानी का कर लेना, सारे जो 3 लोग और बचे हैं उन पर से वो कुर्बानी का खत्म हो जाना, हम ये समझते हैं कि ये ठीक है, लेकिन ये सरासर गलत बात है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो कुर्बानी हम कर रहे हैं वो एक इबादत है, और इबादत अगर मैं ये कहूँ कि मैंने नमाज पढ़ ली, अब मेरे अब्बा को नमाज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, मैंने पढ़ लिया, अब्बा के ऊपर से भी उतर गई, बेटे ने पढ़ लिया, बाप के ऊपर से गई, बाप ने पढ़ लिया, बेटे के ऊपर से खत्म हो गई, बड़े भाई ने नमाज अगर पढ़ ली तो छोटे भाई पे से खत्म। ऐसा नहीं है, मेरी नमाज अलग, बाप की नमाज अलग, बेटे की नमाज अलग, भाई की नमाज अलग, सबके ऊपर अलग अलग फर्ज है। इसी तरीके से ये कुर्बानी का भी मसला है कि बाप अगर साहिबे निसाब है तो उसके ऊपर अलग वाजिब है, बेटा अगर साहिबे निसाब है तो उसके ऊपर अलग वाजिब है, शौहर अगर साहिबे निसाब है उसके ऊपर अलग वाजिब है, बीवी अगर शौहर साहिबे निसाब है तो उसके ऊपर अलग वाजिब है। लेकिन हम जिस मुआशरे में रहते हैं, अगर हम देखें कि बड़े बड़े घर मौजूद हैं, 6-6, 7-7 लोग उसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन कुर्बानी सिर्फ एक के नाम से हो रही है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, हमें इस मसले को समझना होगा कि अगर हम
साहिब निसाब हैं तो हमारे ऊपर वाजिब है कुर्बानी। अब हम अगर ये चाहें कि हमारे अब्बा मरहूम हैं, हमारी अम्मा इस दुनिया में नहीं है, हम अपने नाम से ना करते हुए अपने अब्बा के नाम से कर दें तो ये गलत है। हमारे अंदर इतनी वसात नहीं है, एक जानवर लिया वो हुजूर के नाम से मंसूब कर दिया और हम पर चूंकि वाजिब थी हमने अपने नाम से नहीं किया और हुजूर के नाम से कर दिया, ये भी गलत है। सबसे पहली चीज जो है उस वाजिब को अदा करना है जो कि हमारे जिम्मे है। उसके बाद अगर आपके अंदर इतनी वसात है कि आप अपने मरहूमीन के नाम से, आप अल्लाह के रसूल के नाम से कुर्बानी कर सकते हैं तो करें, वरना कोई गुनाह नहीं है। हाँ, अगर आप साहिब निसाब थे, आपने अपने नाम से कुर्बानी नहीं की और दूसरे के नाम से कर दी, इस हाल में आप गुनहगार होंगे। तो पता क्या चलता है कि जो शख्स साहिब निसाब हो उस पर कुर्बानी सबसे पहले वाजिब है। बाद में अगर आपके अंदर वसात है इतनी, अल्लाह ने आपको इतना माल दिया हुआ है, तो फिर आप और लोगों के नाम से सोचें। लेकिन अगर कोई शख्स ये करता है कि अपने नाम से ना करके दूसरों के नाम से करता हो, अपने वालिदैन के नाम से करता हो, चाहे अल्लाह के रसूल के नाम से करता हो, तो वो इस हाल में गुनहगार होगा, क्योंकि उसने अपने ऊपर जो वाजिब थी उसको नहीं किया और दूसरों के नाम से कर दिया। तो मेरे मुहतरम बुजुर्ग दोस्तों, अगर हम साहिब निसाब हैं तो सबसे पहले कुर्बानी हमारे नाम से होनी चाहिए और फिर अगर बीवी साहिब निसाब हो तो उसके नाम से भी कुर्बानी करना है। ये नहीं कि अगर कि शौहर ने कर लिया तो बीवी की कुर्बानी खत्म। चूंकि इसका जो निसाब है वो सोने चांदी से शुरू होता है, इसलिए औरतें ज्यादा साहिब निसाब होती हैं, मर्द कम होते हैं। लेकिन हम जिस मुआशरे में रहते हैं वहां मर्दों से निजाम चलता है कि मैं कर ले रहा हूं, हो गई कुर्बानी। हमें और आपको समझना चाहिए कि शरीयत में ये चीजें नहीं चलती हैं, हम अपने दिमाग से नहीं चल सकते। कुछ होते हैं लोग जो ये कहते हैं, यहां तक कहते हैं कि भाई गुर्बत बहुत ज्यादा है, इतना महंगा जानवर लेने की क्या जरूरत है, इसी रकम को हम सदका कर दें। एक्चुअली हम ये कर देते हैं, एक्चुअली हम वो कर देते हैं। तो मेरे मुहतरम बुजुर्ग दोस्तों, ये एक्चुअली से काम नहीं चलता, ये तो शरीयत है। आपको कुरान के नजरिए से चलना होगा, आपको अहादीस के नजरिए से चलना होगा, ना कि आप अपना दिमाग लगाएं। दुनिया में कितने ऐसे लोग आए जिनको अल्लाह ने आज इबरत का निशान बना दिया, वो वही लोग थे जो इस जमाने में भी लोग ऐसे मौजूद हैं जो कुरान को छोड़कर, अहदीस को छोड़कर एक्चुअली नहीं पढ़े हुए हैं कि ये होना चाहिए, ऐसा नहीं, ये हो जाना चाहिए। इससे काम नहीं चलता। जो कुरान ने बताया उसके मुताबिक चलें। कुरान ने चीज मुकर्रर करी कि कुर्बानी वाजिब किस पर है, कुर्बानी वाजिब उस शख्स पर है जो कि साहिब निसाब हो। और कुर्बानी के जो मसाइल बयान फरमाए कि कुर्बानी वाजिब किस पर है, किस किस पर वाजिब है, कुर्बानी किन जानवरों की करनी है, कुर्बानी का गोश्त किस तरीके से तकसीम करना है। पिछले जुमे में ये बातें बताई गई थी। अब कुर्बानी का जो गोश्त है वो तकसीम कैसे करें, वो भी एक मसला है। फुक़हा ने लिखा है कि अगर कोई शख्स गरीब हो और वो कुर्बानी कर रहा हो, चूंकि जो गरीब होते हैं वो पूरी साल गोश्त को नहीं खा पाते, अब
شخص غریب ہے اور پورے سال گوشت کو نہیں کھا پا رہا ہے، اگر وہ قربانی کر رہا ہے تو فقہا لکھتے ہیں کہ وہ گوشت کو تقسیم نہ کرے بلکہ خود کھائے، اپنے اہل و عیال کو کھلائے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ فقہا کی جو ایک لائن ہے غریب کی، اس میں ہم سب شامل نہیں ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کوئی بیٹھا ہو وہ الگ بات ہے، لیکن اپنے آپ کو فقہا کی جو لائن ہے کہ جو شخص غریب ہو، پورے سال گوشت کو نہ کھا پاتا ہو، وہ پورا جانور اپنے استعمال میں لا سکتا ہے، اپنے اہل و عیال کو کھلا سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر کسی شخص نے ایک بڑا جانور خریدا اور اس میں 7 حصے اسی کے ہوں تو اس میں 7 حصہ گوشت کا کرنا یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ حصے کی جو تقسیم بتائی وہ ایک مستحب عمل ہے کہ آپ کا 10 کلو گوشت نکلا، اس کو 3 جگہ آپ کر دیں اور پہلا حصہ خود رکھ لیں، دوسرا رشتہ داروں کو دے دیں، تیسرا حصہ وہ غربا اور مساکین کے حوالے کر دیں۔ چونکہ یہ جو گوشت ہے اس کا کھانا بھی ثواب ہے، اس میں شرم کی کوئی بات نہیں ہے۔ کوئی آدمی 10 دن کھاتا ہے، کوئی 20 دن کھاتا ہے، کوئی 1 مہینہ بھی کھاتا ہے، لیکن اس مسئلے کے اندر بھی ایک مسئلہ ہے۔ چونکہ ہم جس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں اس معاشرے میں یہ چلن ہے کہ کرتے عبادت ہے لیکن جھوٹ شامل ہے، ثواب کا کام کر رہے ہیں لیکن اس کے اندر جھوٹ شامل ہے۔ بھائی قرآن میں حدیث نے کہا کہ گوشت کو کھاؤ، پورا جانور کھا جاؤ، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جھوٹ نہیں بولے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ تیسرے دن چوتھے دن بقرعید کے بعد یہ چرچا شروع ہو جاتی ہے، ہمارے بچے تو کھاتے ہی نہیں، ہم تو پھر اس میں رکھتے ہی نہیں ہیں، جو یہ کہتے ہیں ان کے سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس کو آپ کو اس میں چرچا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میری بات کو سمجھیں، یہ مذاق نہیں ہے، یہ ایک مسئلہ ہے کہ اللہ نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے، پورا کھا جائیے، لیکن اس عبادت کے اندر جھوٹ کو شامل نہ کریے کہ ہم نہیں کھاتے، وہ نہیں کھاتے، ہم نے اتنا رکھا۔ اس کی ضرورت کیا ہے؟ ہم نے جانور کو قربان کیا اللہ کے لیے اور سارے معاملات اللہ کو ہی دیکھ کر طے کرنے ہیں، نہ کہ بندوں کو دیکھ کر، کیونکہ ہماری سزا اور جزا کا جو مالک ہے وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ بندے نہیں ہیں۔ کیا ہوگا؟ کوئی کہہ دے گا کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن جو سزا اور جزا کا مالک ہے وہ میرا رب ہے۔ تو اس عبادت کے اندر کوشش یہ کریں کہ اس میں جھوٹ شامل نہ ہو۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، جو گوشت کے مسائل ہیں، تقسیم کے مسائل ہیں، وہ بہتر یہ ہے کہ 3 حصے کر لیے جائیں، ایک حصہ اپنے پاس رکھ لیا جائے، ایک حصہ رشتہ داروں کو تقسیم کر دیا جائے اور ایک حصہ غربا اور مساکین کے حوالے کر دینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے ہی جائیں، آپ کو جتنا استعمال کرنا ہے آپ استعمال کر لیں اور جتنا غربا کو دینا ہے اتنا غربا کے حوالے کر دیں۔ تو میرے محترم بزرگ و دوستو، یہ تھا گوشت کو تقسیم کرنے کا مسئلہ۔ اب 1 ذی الحجہ کے متعلق یوم عرفہ، یعنی عرفہ کا جو دن ہوتا ہے، جس دن حاجی عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں، اس دن کے متعلق ایک چیز ہم سب کے ذہن میں گردش کرتی ہے اور ہم سمجھ نہیں پاتے کہ یوم عرفہ جو ہے اس دن کا روزہ حدیث سے ثابت ہے۔ ترمذی شریف اور مسلم شریف میں اس روزے کے متعلق فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عرفہ کے دن
کا روزہ رکھتا ہے اللہ رب العزت اس کے ایک سال پچھلے جو گناہ ہوئے ہیں پچھلے سالوں میں اللہ اس کو معاف کرتا ہے، اور ایک سال جو آنے والا ہے اس کے بھی گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن وہ گناہ کون سے ہیں؟ گناہ صغیرہ، نہ کہ گناہ کبیرہ۔ بہت سارے محدثین نے اس بات کو بھی اس روزے کے ساتھ جوڑا ہے کہ پورے سال روزہ رکھنے کا بھی ثواب دے دیا جاتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگ و دوستو، اب ہم لوگ چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ عرفے کا دن تو وہاں پہ ایک دن پہلے ہو جاتا ہے اور ہندوستان میں ایک دن بعد ہوتا ہے، تو ہم وہاں کے حساب سے روزہ رکھیں گے یا یہاں کے حساب سے روزہ رکھیں گے؟ تو فقہاء نے اس بات کو لکھا ہے کہ جہاں پہ جس دن چاند دکھے گا اس اعتبار سے ہم اس دن کو لیں گے، یعنی یہاں پہ جو عرفے کا دن ہے وہ ہفتے کا دن ہے، اور سعودی میں جو عرفے کا دن ہوگا وہ آج کا دن ہے، یعنی جمعے کا دن ہے۔ تو ہمارے لیے ہفتے کا دن ہے، کیونکہ ہم جس ملک میں بھی رہتے ہیں، جس کنٹری میں بھی رہتے ہیں، ہم وہاں کے چاند کا اعتبار کرتے ہوئے اپنی عید اور بقرعید کو مناتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم جو عرفے کا روزہ رکھیں گے وہ ہفتے کے دن رکھیں گے، نہ کہ سعودی کے اعتبار سے، کیونکہ بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں عرفے کا دن نہیں پایا جاتا، کیونکہ سعودی سے پہلے بھی بہت سارے ایسے ملک ہیں جہاں سعودی سے 8 گھنٹے 9 گھنٹے پہلے چل رہے ہوتے ہیں، تو اب وہ لوگ کیسے روزہ رکھیں؟ تو شریعت نے جو بتایا ہے ہمیں کہ ہم جس ملک میں بھی رہتے ہو وہاں کا چاند کا اعتبار کرتے ہوئے اپنے اس دن کو ہم روزہ اس دن رکھیں گے۔ دوسری چیز تکبیر تشریق، یعنی ہر عاقل بالغ مرد اور عورت پر ان دنوں میں اس تکبیر کا کہنا واجب ہے، جس کو ہم لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اور اس کے علاوہ بھی رد و بدل ہیں، ہم جو سی بھی ہمیں آسان لگے اور ہماری زبان اس کو کہہ سکے، اس ایام تکبیر تشریق کو ہم ان دنوں کے اندر ہم ہر فرض نماز کے بعد ہم اس کو پڑھیں گے۔ مرد حضرات جو ہیں وہ بلند آواز کے ساتھ پڑھیں، اور مستورات جو ہیں، عورتیں جو ہیں گھر میں اپنے فرض نماز کے بعد آہستہ آواز میں پڑھیں، یہ پڑھنا واجب ہے۔ یہ شروع کب ہوگا؟ یہ ہفتے کے دن، یعنی کل جو فجر کی نماز ہوگی اس دن سے شروع ہو کر بدھ کے روز عصر تک اس تکبیر تشریق کو پڑھنا ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پر واجب ہے۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، یہ کچھ مسائل تھے جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ اللہ رب العزت کے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔